بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک تسبیح بتانے جا رہی ہوں جو کہ اللہ پاک کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ دن میں کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیشہ اللہ پاک پر توکل رکھیں اور اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دوست جو کہ یہ سب دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، لہٰذا اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کے معاملات درست ہو جائیں تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا ہے۔ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود کئی لوگ ہیں جو آپ کو دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہی پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکلیف بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل صاف پاک ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ان لوگوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کی بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلوٹ کیا جائے گا، اور خود اللہ پاک اپنے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہی ہے کہ یہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پہ صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے اور بلا وجہ کوئی پھڈے نہیں ڈالے اور اپنے غصے کو پی گئے، تو غصے کو پی جانے والے ہی دراصل اللہ پاک کو بے حد
पसंद है। नाज़रीन, हदीस मुबारका है और जब भी आपको कोई मुश्किल, कोई मसला या तकलीफ़ दरपेश हो तो इस हदीस मुबारका को अपने सामने ज़रूर रखना। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, ये तस्बीह अल्लाह पाक के यहाँ बहुत फ़ज़ीलत वाली तस्बीह है। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है वो घर अल्लाह पाक की नेमतों और रहमतों से माला माल हो जाता है और शैतान उस घर में नहीं आता। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरा जो भी बंदा इस अजीम तस्बीह को पढ़ेगा मैं उस पर खूब आसमान बरसाता हूँ और उसे खूब माल दौलत और औलाद में तरक्की देता हूँ और उस शख्स को जन्नत में ऐसे बागात दूंगा और उसके लिए नहरें निकाल दूंगा। नाज़रीन, जो शख्स ये चाहता है कि उस पर अल्लाह पाक का ख़ास करम और फजल हो और वो अल्लाह पाक का लाडला बने और अल्लाह पाक के करीब हो जाए तो ऐसे शख्स को चाहिए कि ये अजीम और शान तस्बीह ज़रूर पढ़े, क्योंकि इस तस्बीह की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के रिस्क में बेपनाह इजाफा और उस पर अपनी बरकतें नाजिल करता है। ये तस्बीह पढ़ने वाले की तमाम बीमारियां अल्लाह पाक ख़त्म कर देगा और ऐसे शख्स की औलाद बहुत नेक और पाकीज़ा होगी और अल्लाह ताला खुद उसकी औलाद की हिफाजत करता है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसान पर है कि वो स्याह करता है या सफ़ेद, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ हमेशा रहम वाला मामला फरमाते हैं और इसीलिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए हदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह कर ले तो फ़ौरन तौबा करके नेक रास्ता पा सके। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ये अज़ीम शान तस्बीह कौन सी है कि जिसको पढ़ने वाला अल्लाह पाक का लाडला बन जाता है। वो तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी या अल्लाह मुझ गुनहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। जब कोई बंदा इनकसारी से एतराफ़ करता है अपने गुनाहों का और अल्लाह पाक से बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद खुश होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, फिर इसको इतना अता फरमाते हैं कि जो इसके वहमो गुमान से भी बढ़कर होता है। नाज़रीन, जैसा कि बताया गया है कि ये तस्बीह अल्लाह की लाडली तस्बीह है और इसको करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह का लाडला बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उतना ही ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करे। हर इंसान को चाहिए कि पूरे दिन में कम अज़ कम 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले और अल्लाह तबारक व तआला के लाडले बंदों में शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान दिन में 1000 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम 100 मरतबा लाजमी पढ़े, ताकि जाने अनजाने में जो भी गुनाह इंसान से हो जाएं। और जान लीजिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप रोज़ाना 100 मरतबा इस्तगफार किया करते। अल्लाह पाक इस तस्बीह और ज़िक्र की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह खताएं माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।